ٹھیک ہے ناصر بٹ صاحب، آپ نے شعلہ رضا صاحبہ کی بات سنی اور شعیب شاہین صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ 25 کے قریب ان کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، 80 سال کی خواتینوں کو ہراس کیا گیا ہے، ان کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا، خود شعیب شاہین کے گھر پہ، محمود رشید کے گھر پہ چھاپا پڑا، ان کا جو سیکرٹری جنرل ہے راول پنڈی کا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کرنے دیں ان کو احتجاج، کیا ہو جائے گا احتجاج؟ کا جمہوریت کا حسن نہیں ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ الزامات زیادہ لگاتے ہیں۔ اب شہین صاحب نے فرمایا جی کہ 5 بندے ہمارے گرفتار ہو گئے، پھر انہوں نے کہا 25 ہو گئے ہیں۔ اگر لاکھوں میں 25 بندے نہ ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ امن و امان قائم رکھے۔ دہشت گردی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن ان کے آپ دیکھیں، یہ ان کے آپ بیانات سن لیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ بشرا بی بی اس لشکر کشی جو کریں گے، لشکر کشی کرتے ہیں، وہ ان کا وہ جو احتجاج ہے اس کی وہ آ کے اس کو سنبھالیں گی، یا وہ علیمہ بہن ہے، عمران خان کی 2 بہنیں ہیں، یا گنڈا صاحب کہتے ہیں میں آؤں گا، کوئی میں نے کہتا ہے ماتا نہیں۔ یہ ان کے اندر خود اتنا ایک وہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں آتی۔ وہ تو بات ان کی اندرونی کہانی، ایک اور مسئلہ ہے، وہ میں شعیب شاہین صاحب سے پوچھوں گی۔ آپ سے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ امریکی کانگریس میں بھی خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ جو یہ الیکشنز ہوئے تھے یہ صاف شفاف نہیں ہوئے تھے۔ پھر برطانیہ کے اندر بھی ایک خط منظر عام پہ آیا ہے کہ وہاں پہ بھی جو لا میکرز ہیں بیٹھے ہوئے وہاں کے ان کی اسمبلیوں کے اندر، وہ بھی یہ خط لکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے اوپر کوئی ملٹری کورٹس کا ٹرائل نہیں ہوگا، وہ بھی تشویش کا اظہار کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ باقی دیگر ممالک نہیں دیکھ رہے اور اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہے؟ آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی اپنی حکومت کی کریڈیبلٹی کو نقصان ہوگا جب آپ پرامن احتجاج کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کریں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اپنی کریڈیبلٹی بھی بنانی ہے؟ دیکھیں حکومت کی یہی پالیسی کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے جمہوریت میں۔ ہر ایک سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے، لیکن ایک اس کے اندر ہے نا، آپ جو ایک جمہوری طریقہ ہے اس کے اندر ہے کہ آپ احتجاج کریں گے تو اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن یہ آپ دیکھیں، انہوں نے 9 مئی کیا، یہ آج تک نہیں مانے۔ انہوں نے کور کمانڈر کے گھر حملہ کیا، یہ آج تک نہیں مانے۔ عمران خان کہتا ہے مجھے ویڈیو دکھاؤ، مجھے یہ دکھاؤ، میں نہیں مانتا۔ مراد یہ ہے حکومت کا کام امن و امان بھی تو قائم رکھنا ہے۔ اسلام آباد میں جب ایک قانون پاس ہو گیا دفعہ 144 ہے کہ آپ اسلام آباد میں اکٹھے نہیں ہوں گے، آپ اسلام آباد سے مجھے لگتا ہے کبھی اٹھاتے ہی نہیں ہے دفعہ 144، یہی تو رونا ہے۔ بہرحال مگر اس کے اوپر دیکھیں، یہ 2 چیزیں ہیں، ٹیررزم اور احتجاج کا حق۔ اب ٹیررزم، احتجاج کے حق میں ٹیررزم کیسے آ گئی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مگر ناصر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی۔ شعیب شاہین صاحب،